کے بعد بھی جو ایمان نہیں لا رہا نا، یعنی وہ کہا کہ اب اللہ کے بعد، اللہ کی آیتوں کے بعد بھی نہیں، تو اب کس بات پہ لائے گا؟ تو اب وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ دراصل اللہ کی بات نہ ماننے کا نعوذ باللہ جواز بنا، وہ جواز بنا رہا ہے، اس کے لیے کوئی اپنے پاس سے کوئی دلیل کھڑ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ تو ہر جھوٹے گنہگار کے لیے بربادی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ۔ اب یہ جھوٹے کی اب تفصیل آنے لگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، یسمع، وہ سنتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، تتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر پڑھی جاتی ہیں، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ سنتا ہے کہ اس کے سامنے جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ثم یسر، ثم پھر یسر، وہ اڑا رہتا ہے، مستکبرا، تکبر پر اڑا رہتا ہے، مطلب بات نہیں مانتا، اللہ کی آیتیں سنتا بھی ہے پھر بھی نہیں مانتا، تو کیا کر رہا ہے؟ تکبر پر اڑا ہوا ہے نا، نہیں میں نے تو ایسے ہی کر، کوئی زبان سے کہہ رہا ہے، کوئی اپنے عمل سے کہہ رہا ہے۔ ہم جو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے، جو نام کے مسلمان ہیں، ہمارا جواز یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے اگر عمل، تو مانتے تو ہم ہیں نا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں نماز نہیں پڑھتا، وہ کہیں گے نہیں میں نماز کا منکر نہیں ہوں، آپ نہیں پڑھتا، کوتاہی ہو جاتی، بھئی کوتاہی 1 بار کی ہوئی، 2 بار کی ہوئی، 10 بار کی ہوئی، یہ کون سی کوتاہی ہے جو 36 سال سے چلی آ رہی؟ اور وہ کیا کوتاہی ہوئی کہ کوتاہی تسلیم کرنے کے باوجود اسے کنٹینیو رکھا جائے؟ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ آ گیا مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ یہ کیسی کوتاہی؟ چور کو پکڑا جائے، وہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے چوری ہے، برا کام ہے، میں نے کرنی ہے، تو نہ کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے چلو یار، مانتے رہا ہے نا چور۔ کہا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں، تکبر پر اڑے رہتے ہیں، نہیں مانتے۔ جو نہیں مان رہا اللہ کی بات، تو پھر تکبر ہی کر رہا ہے، اور تکبر سادہ نہیں کر رہا، اڑا ہوا ہے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں، تتلا علیہ، جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ثم یسر مستکبرا، پھر اڑا رہتا ہے تکبر کے ساتھ، کأن لم یسمع، اللہ، جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ کاف جیسے، ان یہ کہ، لم نہیں، یسمع اس نے سنا، ہاں ان آیتوں کو، تکبر پر اڑا رہتا ہے، باور یہ کراتا ہے کہ جیسے اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے شخص کو خوشخبری سنا دیجئے، پس بشر، خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے، ہو اسے، بعذاب علیم، بھی ساتھ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی خود احتسابی کی آیات ہیں۔ یقیناً یہ آیتیں قریش کے اعتبار سے نازل ہوئی، اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن میں بارہا عرض کیا کہ قرآن کی عالمگیریت یہی ہے کہ یہ ہر دور میں، ہر قوم پر، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے عالمگیر حیثیت رکھتا ہے، یعنی ہر معاشرے پر اس کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، معاشروں میں لوگوں کے رویے یہی کتاب باور کراتی ہے۔ اس زمانے میں قریش ان رویوں کا شکار تھے، آنے والے وقت میں جو ان رویوں کا شکار ہوگا ان سب پر یہ باتیں لاگو ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور اذا، جب عالمہ جان لیتا ہے، اسے علم ہو جاتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیتوں، من سے، آیاتنا ہماری آیتوں، شیئن کچھ، یعنی جب اسے ہماری آیتوں میں سے کچھ بات پتہ لگ جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، نتخذہا ہزوا،
नित्ताखज़ा पकड़ लेता है, बना लेता है, हा इनका हुज़ुवन मजाक, तो उनका मजाक बना लेता है। अब ये भी नाउज़ुबिल्लाह वो एक नफ्सियाती खेल खेलता है कि समझ उसे अंदर उसे पता लग गया है कि यही बात है, लेकिन अब मुआशरे दूसरों के सामने नाउज़ुबिल्लाह उसका मजाक बनाएगा, बात को इधर उधर करेगा, बावर कराएगा। आज मैं जैसे कहता हूँ कि नाउज़ अल्लाह माफ़ फरमाए कि हम जो शख्स अहले मदरसा का, अहले मस्जिद का, अहले इल्म का जो मजाक उड़ाते हैं लोग, वो दरअसल इसी वजह से उड़ा रहे होते हैं कि वो उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते। उन्हें अंदर उनके समझ है कि ये बात हक यही है, लेकिन मान लें तो पीछे चलना पड़ेगा। अपने तकब्बुर का शिकार होते हैं तो अपने उस काम का उज़्र बनाते हैं, मजाक उड़ा। वो है केड़े वो मौलवी एन जी अल्लाह माफ़ फरमाए। कुरैश का भी यही तरीका था, और ये वो वक़्त था कि जब यहूद जो मदीना में आबाद थे उन्होंने पूरी तरह अयां हो चुकी थी बात, तो अब वो खुद तो खुल के सामने नहीं आ रहे थे, कुरैश को वो उकसाते थे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ये काम करो, ये करो, ये करो। तो कहा कि ये जब उन्हें हमारी आयतों में से कुछ समझ आ जाता है, कोई बात पता लग जाती है, तो उसका मजाक बना रहे। बिस्मिल्लाह। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही वो लोग हैं इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यही वो लोग हैं कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सॉरी, मुहीन रुस्वा कर देने वाला, मुहीन रुस्वा कर देने वाला अज़ाब। यही वो लोग हैं कि इनके लिए अज़ाब है मुहीन, रुस्वा कर देने वाला।